اس وقت ہم جامع مسجد جن کے پاس موجود ہیں، جو مسجد الحرام کی مشرقی جانب تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جنت المعلیٰ کے پہلو میں موجود ہے یہ مسجد، اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کی سورۃ الجن 29ویں پارے میں وہ نازل ہوئی۔ جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں آ کے نماز ادا کی، یعنی اس جگہ میں آ کے نماز ادا کی۔ مسجد تو بعد میں بنائی گئی، چونکہ قرآن پاک کی آپ تلاوت کر رہے تھے اونچی آواز میں، اور اس وقت جنات کا آسمانوں پہ جانا، جو قرآن وہ سن کے آتے تھے، یعنی اللہ کا کلام جو سن کے آتے تھے، فرشتوں کو جو حکم ہوتا تھا اس پہ پابندی لگی ہوئی تھی، جس وجہ سے وہ سارے فرشتے پریشان تھے کہ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اسی کے لیے وہ چاروں طرف نکلے ہوئے تھے۔ تو یہاں جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے قرآن پاک سنا، تو سن کر فوراً وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ پیارے آقا کو نہیں معلوم ہوا کہ جنات ان کا قرآن سن رہے ہیں، لیکن باہر کے پھر وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ چنانچہ سورہ جنات کی دیکھیں، اس کے اوپر جو بنایا ہوا ہے گنبد، اس کے اندر سورہ جن کی ہی آیات درج کی گئی ہیں خوبصورت خطاطی کے اندر۔ یجد لہ شہاب الرصدا تک۔ تو یہاں پھر ان جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا اور اسلام کی بیعت کی۔ اس لیے اس مسجد کو مسجد البیعت بھی کہتے ہیں، اور اس کو مسجد الجن بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد الجن کی شمالی سائڈ ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اعلیٰ انداز میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے، اور بہت کاریگری اس میں شامل ہے، بڑی خوبصورت پیرائے میں۔ اور جنت المعلیٰ جو مکہ المکرمہ کا مقدس بابرکت قبرستان ہے، اس کے پہلو میں واقع ہے۔ چونکہ جنت المعلیٰ قبرستان 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ مشرقی جانب ہے اور ایک حصہ سڑک کے مغربی جانب ہے۔ مشرقی حصے میں ہماری والدہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مغربی جانب اسماء بنت ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر کئی صحابہ کرام مدفون ہیں۔ آپ کے صاحبزادے بھی اسی قبرستان میں۔ باہر کیف یہ سامنے ہمارے پاس مسجد الجن ہے،